میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے ایک شخص سے شادی کر لی جس کا نام منظور حسین تھا۔ منظور حسین کا مکان اپنا تھا، جبکہ ہم دونوں ماں بیٹی کرائے کے مکان سے اٹھ کر کے یہاں آئی تھیں۔ میں اس وقت 19 سال کی تھی اور ابھی پڑھ رہی تھی۔ یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ منظور حسین کا ایک اور بیٹا بھی ہے جس کا نام اظہر حسین ہے، لیکن اظہر یہاں پر نظر نہیں آتا تھا۔ میری ماں سے کوئی اس بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اظہر کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ میرا ایک سوتیلا بھائی ہے جس کا نام اظہر ہے۔ مجھے اظہر کے بارے میں بہت دیر سے پتہ چلا، اور یہ پتہ چلا کہ اظہر یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ وہ جیل میں ہوتا ہے۔ اس نے کوئی ایسا جرم کیا تھا جس کے لیے اسے سزا ہو گئی تھی، اور اب وہ اس سزا کے سلسلے میں جیل کاٹ رہا ہے۔ اس کی سزا کا سن کر کے یا اس کے جرم کا سن کر کے میں سچ پوچھیں تو اندر سے ڈر گئی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے یا کس گناہ کے چلتے اسے سزا ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے کئی بار اپنی ماں جس کا نام یاسمین تھا اس سے بھی پوچھنے کی کوشش کی، اور نہ ہی مجھے ماں نے بتایا اور نہ ہی کبھی میرے سوتیلے باپ نے اس بارے میں بات کی۔ بس وہ یہی کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے اور اس نے جو بھی کیا اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ بس اتنی بات تھی جو کہ مجھے پتہ چلتی تھی، لیکن اس نے جرم کیا کیا تھا اور کس جرم کے تحت وہ ایک سزا بھگت رہا تھا اور وہ جیل کاٹ رہا تھا، اس بارے میں نہ تو کبھی مجھے ماں بتاتی تھی اور نہ ہی کبھی میرا سوتیلا باپ اس بارے میں بات کرتا تھا۔ خیر، مجھے اس چیز سے کیا، ہم لوگ ایک انتہائی نازک کنڈیشن سے یہاں پر آئے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد تو ہم دونوں کی ماں بیٹی کے فاقوں مرنے کی نوبت آ گئی تھی، اور اس کے بعد جب ہم لوگ گھر کا کرایہ تک بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو میری ماں نے دوسری شادی کرنے کا سوچا تھا۔ میں اس وقت 17-18 سال کی تھی، جبکہ ماں کی ابھی کچھ خاص عمر نہیں تھی۔ ماں کی چھوٹی عمر میں شادی ہو جانے کی وجہ سے 33-34 سال کی عمر میں ہی وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور میں اب اپنی ماں کے ساتھ تھی، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس نئے گھر میں منتقل ہو چکے تھے جو کہ ایک منظور حسین نامی آدمی کا گھر تھا۔ یہ گھر اس کا اپنا مکان تھا، اور یہ گھر کوئی خاص بڑا تو نہیں تھا لیکن اپنا ضرور تھا، اور یہاں پر کم از کم کوئی مکان کا کرایہ مانگنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ بس بجلی گیس کا بل تھا جو کہ منظور حسین کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ ویسے بھی منظور حسین ایک آڑتی تھا، اور منڈی میں اس کی اپنی آڑت تھی جس سے وہ اچھا خاصا کماتا تھا۔ جب فروٹ سبزی کا سیزن آتا تھا تو وہ لاکھوں روپے روزانہ کی بنیاد پر بھی کماتا تھا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اگر لاکھوں نہیں تو چند ہزار روپے ڈیلی کی بنیاد پر وہ ضرور کماتا تھا۔ کیونکہ آمدنی اس کی اچھی تھی، اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ کر کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے تھے۔ بس کبھی کبھار میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اظہر حسین جو کہ میرا سوتیلا بھائی ہے اور منظور حسین کا بیٹا ہے، وہ آخر جیل میں کیوں پڑا ہے اور اس کی جو ہے جیل میں جانے کی وجہ کیا ہے۔ میری ماں کو بھی اس بارے میں علم تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہری بات ہے کہ میرے سوتیلے باپ کو تو اس کے بارے میں معلوم تھا ہی تھا، لیکن کوئی اور ایسا نہیں تھا کہ جو مجھے اس کے بارے میں بتا سکے۔ ہم ایک ہنستے بستے محلے میں رہتے تھے، اور اس محلے میں بہت سے ایسے گھر تھے جن لوگوں کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا، اور ہم بھی کبھی کبھار ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایسے میں صفیہ میری پکی دوست بن گئی، اور میں صفیہ کے گھر روزانہ کی بنیاد پر آنے جانے لگی، اور صفیہ کا گھر بالکل ہمارے گھر سے ساتھ ملا ہوا تھا۔ لہٰذا میں کبھی کبھار ماں سے پوچھ کر کے صفیہ کے گھر چلی جاتی، اور صفیہ جو ہے وہ کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آ جایا کرتی تھی۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی تھی، اور صفیہ بھی میرے ساتھ ہی ایک ہی کالج میں پڑھ رہی تھی، یعنی میرا اور اس کا کالج بھی ایک جیسا تھا۔ کبھی کبھار گھر میں بات چیت ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھار ہم لوگ کالج میں ملتی تھیں تو وہاں پر بیٹھ کر کے بات چیت کرتی تھیں۔ ایک روز میرے من میں یہ خیال آیا کہ صفیہ سے کیوں نہ اس بارے میں پوچھا جائے کہ میرا بھائی جو ہے، جو کہ سوتیلا بھائی ہے اظہر حسین، کیونکہ صفیہ اس محلے میں اس جگہ پرانی رہنے والی تھی تو اسے ضرور پتہ ہوگا کہ اظہر حسین جو ہے وہ کس جرم میں سزا کاٹ رہا ہے۔ لہٰذا میں نے صفیہ سے اظہر کے بارے میں گفتگو کی تو اس نے برا سا منہ بنا کر کے جواب دیا کہ تم نے صحیح سنا ہے، واقعی وہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے، اور منظور حسین
حسین کا بیٹا ہے۔ باپ جتنا ہی اچھا ہے بیٹا اتنا ہی زیادہ برا ہے۔ اس نے جس جرم میں سزا کاٹی ہے یا جس جرم میں وہ اب بھی سزا کاٹ رہا ہے تو میں اب اس کے بارے میں کیا بتاؤں، تم رہنے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ گھر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے اور تم بھی یہی بتا رہی ہو کہ اس کے بارے میں بات نہ کی جائے، تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیسا انسان ہے اور کیسے جو ہے وہ جیل گیا اور اس کے جیل جانے کی اصلی وجہ کیا ہے۔ اب صفیہ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا ڈرانا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو تمہارے دل میں اظہر حسین کے لیے ویسی ہی نفرت پیدا کرتے جیسی کہ ہم اظہر کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے محلے میں سے یا گلی میں سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا اور اظہر حسین کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اگر تم اس بات پر زور دیتی ہو تو میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ اظہر حسین کو ریپ کیس تھا اور وہ ریپ کیس کے سلسلے میں جیل گیا تھا۔ چودھری کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کا جرم اس پر ثابت ہوا تھا اور اس کے تحت چلتے اسے جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ چودھری نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی اور وہ وہاں سے شادی کر کے چلی گئی تھی۔ محلے میں ایک وہی بڑا گھر تھا کہ جس میں وہ لڑکی جس کا نام سلطانہ تھا رہا کرتی تھی، اور سلطانہ اور اظہر کے درمیان کہا جاتا تھا کہ کچھ دوستانہ مراسم تھے، لیکن ہمیں اصل میں کسی بات کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز چودھری نے ان دونوں کو اپنے گھر میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس بنیاد پر اظہر کو مارا پیٹا بھی گیا تھا اور دونوں کو جو ہے وہ وہاں سے لے کر جایا گیا تھا۔ بعد میں اظہر پر ایک کیس بنا تھا جس میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اس نے باقاعدہ سلطانہ کے ساتھ ریپ کیا ہے، اور اس بات کے ثابت ہونے کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا تھا اور وہ ریپ کیس میں سزا کاٹ رہا ہے۔ جبکہ چودھری نے اپنی بیٹی سلطانہ کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی تھی جو کہ دوسرے کسی علاقے میں ہوتا ہے، اور سلطانہ یہاں سے بیاہ کر کے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اظہر کی ظاہری بات ہے کہ ایک جیل کی اس کا اپنا ایک نظام چل پڑا تھا اور وہ جیل چلا گیا تھا۔ پھر اظہر کی بات اس گلی محلے میں ہونا بند ہو گئی۔ چودھری اور چودھری کے حواریوں کے ذریعے سے یہی بات ہم سب لوگوں کے سننے میں آئی تھی کہ اس نے ایسی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس کے چلتے ظاہری بات ہے کہ چودھری نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ بات چھپی نہیں رہی تھی اور آہستہ آہستہ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ سبھی نے اظہر کو برا بھلا کہا تھا اور سلطانہ بیاہ کر کے اپنے گھر کی ہو گئی تھی، اس لیے لوگوں نے تھوڑی بہت باتیں سلطانہ کو بھی بنائی تھیں، لیکن آخرکار سلطانہ جو ہے وہ دودھ میں سے بال کی طرح نکل گئی تھی اور سارا الزام اور سارا قصوروار اظہر کو ہی ٹھہرا دیا گیا تھا۔ یہ بات صفیہ سے سن کے سچ پوچھیں تو واقعی وہ بات ہوئی تھی کہ میرے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر میرا سوتیلا بھائی اس کماش کا آدمی ہے اور وہ ایک ریپ کیس میں پہلے بھی سزا بھگت رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر وہ جیل سے واپس آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ اس کا گھر تو یہی ہے، وہ بھی اپنے باپ کے گھر میں ہی رہے گا اور میں اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 24 گھنٹے مجھے اس کی نظروں کا شکار رہنا پڑے گا اور پتہ نہیں وہ کس کماش کا آدمی نکلے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ لہٰذا اس بات کو سن کر کے واقعی میں ڈر گئی تھی، لیکن یہ بات میں نے صفیہ پہ ظاہر نہیں کی تھی۔ اس روز مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ میرا سوتیلا بھائی اظہر حسین کس جرم میں سزا کاٹ رہا ہے۔ سلطانہ والا واقعہ مجھے صفیہ نے سنا دیا تھا اور پھر کیونکہ مجھے اب اس بات کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے میں نے اب لوگوں سے اس بارے میں پوچھنا بند کر دیا تھا۔ خاص طور پر اپنے گھر کے اندر رہ کر کے میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ اظہر کی سزا ہونے میں ختم ہونے میں صرف 3 مہینے باقی رہ گئے اور وہ بہت جلد رہا ہو کر کے آنے والا ہے۔ اگرچہ یہ بات خوشی کا باعث ہوتی اگر واقعی وہ میرا سوتیلا بھائی ہوتا اور میرا بڑا بھائی ہوتا اور ویسا ہی بھائی ہوتا کہ جیسے ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن کیونکہ جو اس کے بارے میں سن چکی تھی، ظاہری بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے مجھے کچھ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یہی حال کچھ میری والدہ کا بھی تھا اور میری والدہ بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھی، جبکہ منظور حسین بالکل نارمل تھا، جیسے کہ اسے نہ تو اس بات سے کوئی خوشی ہوئی ہو اور نہ ہی اس بات کا کوئی دکھ ہوا ہو۔
کیونکہ مکان اپنا تھا اس لیے منظور حسین اس مکان کو چھوڑ کر کے جا بھی نہیں سکتا تھا، اور گلی محلے کے لوگوں کی باتیں ظاہری بات ہے کہ ہم سب کو سننی پڑتی تھیں، اور اظہر کے بارے میں اب لوگوں نے جم گوئیاں شروع کر دی تھیں کیونکہ اب وہ بہت جلد رہا ہو کر کے آنے والا تھا۔ کچھ لڑکے دوست یار اس محلے گلی میں ایسے بھی تھے جو کہ مجھے سننے میں آیا تھا کہ اظہر کے ساتھ ان کی اچھی دوستی رہی تھی۔ ان لڑکوں کو جب بھی کبھی میں نے بولتے ہوئے سنا تھا یا کوئی بات میرے کانوں میں پڑ جاتی تھی تو ان کی بات کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اظہر بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، چودھری نے اظہر کے اوپر الزام لگایا ہے، چودھری نے اظہر کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، صرف وہ چند ایک لڑکے ہی تھے جو کہ اظہر کے دوست تھے، صرف اس کے بارے میں اچھی بات کرتے تھے، باقی اس گلی محلے میں جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی فیملی والے لوگ تھے، وہ اظہر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بات اسی طریقے پر رہ جاتی اور اسی طریقے سے چلتی رہتی، لیکن ایک ایسا حادثہ، ایک ایسی بات انہی دنوں ہوئی کہ جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ میرے باپ کے پاس کوئی بہت بڑی گاڑی تو نہیں تھی، لیکن اس نے ایک چھوٹی سی مہران گاڑی رکھی ہوئی تھی جس میں وہ کبھی کبھار مجھے میری ماں کو لے کر کے بازار چلا جاتا تھا، یا پھر ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے تھے، یا پھر وہ اپنے کام پہ جاتا تھا تو کبھی کبھار گاڑی لے جاتا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس موٹر سائیکل تھا جس کا وہ زیادہ استعمال کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ گاڑی کو بھی نکالتا تھا۔ اس روز میری ماں اور میرا باپا یعنی کہ میرا سوتیلا باپ بازار کے لیے نکلے تھے، اور صبح کو نکلے تھے تو شام ہو گئی تھی، گھر نہیں آئے تھے۔ میں ان کے ساتھ نہیں جا سکی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں کالج جا رہی تھی اور میرا کالج جانے اور آنے کا ٹائم ایسا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ میں جب دوپہر کو واپس کالج سے گھر آئی تو وہاں پر آ کر کے پتہ چلا کہ ابھی تک میرے مکان میں تالا لگا ہوا ہے اور کوئی بھی شخص گھر پر موجود نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ میرے پاس ایک سادہ موبائل تھا جو کہ بٹنوں والا مجھے لے کر کے دیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے سوتیلے باپ اور اپنی ماں کا نمبر ملا کر کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا، میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بازار میں رش ہونے کی وجہ سے موبائل کی رنگ ٹیون سنائی نہیں دیتی تھی اور میری ماں یا باپ آسانی سے فون کو اٹینڈ نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر تو فون لگ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کے سگنل چیک کیے جو کہ مکمل آ رہے تھے اور کسی بھی طریقے سے موبائل سروس میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں ماں بابا کے آنے تک صفیہ کے گھر میں ہی بیٹھ گئی۔ صفیہ کی ماں رضیہ نے مجھے اس بات کی تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے دونوں کا موبائل بند ہو گیا ہو۔ آج کل بجلی جانے کا بہت مسئلہ تھا، کبھی کبھی کسی کے موبائل کی چارجنگ ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی۔ رات میں بھی بجلی 3 سے 4 گھنٹے بند رہی تھی، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے اپنے موبائل کو چارج نہیں کیا ہوگا۔ تو میں اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ جہاں انہوں نے صفیہ کو دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ دیا، یعنی انہوں نے روٹی کھانا ڈال کے دیا، وہیں پر انہوں نے مجھے بھی روٹی دی اور میں بھی صفیہ کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگی، کیونکہ بھوک تو ظاہری بات ہے کہ مجھے بھی لگ رہی تھی۔ 4 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور ابھی تک میرے گھر والے گھر نہیں پہنچے تھے۔ اس بات کو لے کر کے مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ تقریباً 5 بجے کے قریب ایک لڑکا آنٹی صفیہ کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ لڑکا طاہر تھا جو کہ اظہر کے دوستوں میں ایک دوست تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی آنٹی صفیہ کو، جن کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ آنٹی غضب ہو گیا۔ منظور حسین یعنی میرے باپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے کہا، منظور حسین کا اور اس کی ماں کا یعنی کہ خالہ یاسمین کا بہت زوردار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ ٹرک سے ٹکرا گئے ہیں اور گاڑی کا کچھ حال نہیں رہا۔ ان کو بہت زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اور اب بڑی مشکل سے کہیں کسی بندے نے ان کے موبائل سے نمبر نکال کر کے ہمارے پاس رابطہ کیا ہے، کیونکہ ان کے موبائلوں کی کچھ حالت نہیں رہی تھی، لیکن ایک شخص وہ جو کہ وہاں ہاسپٹل میں موجود تھا،
اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک موبائل کو چالو کر لیا اور سم ڈال کر کے اس موبائل میں اس نے رابطہ کیا۔ اتفاق سے میرا نمبر کہیں ان کے پاس فیڈ تھا تو میرے پاس کال آئی ہے، ہمیں فوری طور پر سول ہاسپٹل جانا ہوگا کیونکہ اس وقت ان کی کنڈیشن بہت بری ہے اور ہمیں ان کے وہاں پر ایمرجنسی میں بلایا گیا ہے اور ہمیں ان کے پاس پہنچنا ہوگا۔ یہ خبر سن کر ظاہری بات ہے کہ آنٹی رضیہ، صفیہ اور میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہاں سے اب مجھے اور آنٹی رضیہ کو اور صفیہ کو تینوں کو سول ہاسپٹل جانا تھا۔ ان باتوں کو سن کر کے میں کھانا پینا سب کچھ بھول چکی تھی۔ مجھے تو اب اس بات کی آ رہی تھی کہ میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے، میرے سوتیلے باپ کو کچھ ہو نہ جائے، اور ہم لوگ فٹافٹ سے طاہر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ طاہر کے پاس ایک کیری ڈبہ تھا جس میں ہم لوگ جا سکتے تھے، اس لیے ہمیں جانے کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ طاہر نے ہمیں اپنے کیری ڈبے میں بٹھایا اور ہم ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ میں وہ ہمیں ہاسپٹل لے آیا تھا۔ یہاں پر جب ہم ہاسپٹل میں گئے تو ہمیں ایکسیڈنٹ کیس کے بارے میں پوچھنا پڑا اور ان لوگوں نے ہمیں ایک وارڈ کی طرف رہنمائی کر دی۔ جب ہم اس وارڈ کے قریب گئے تو وہ انتہائی نگہداشت وارڈ یعنی کہ ICU تھا۔ وہاں ہی ڈاکٹر نے ہمیں روک لیا اور ہمیں ہمارے آنے کا مقصد پوچھا تو ہم نے بتایا کہ منظور حسین اور یاسمین کی میں بیٹی ہوں اور میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سن کر کے یہاں آئی ہوں۔ یہاں سے فون کیا گیا تھا طاہر کو اور طاہر ہی ہمیں یہاں پر لے کر کے آیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے کاموں میں کسی انسان کو دخل نہیں ہوتا، جو بھی ہے قدرت کی طرف سے ہے، اس لیے تمہیں تحمل سے اس بات کو سننا پڑے گا اور جو بات بھی ہم تمہیں بتائیں گے اس کو بیٹا تمہیں سہنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کی باتوں سے ہی دل بیٹھنے شروع ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ شاید وہ کوئی ایسی بات کرنے والا ہے کہ جو میرے لیے بہت زیادہ مصیبت کا باعث ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ نہ تو میرا بابا جو کہ میرا سوتیلا باپ ہے اب وہ اس دنیا میں باقی ہے اور نہ ہی میری ماں جو ہے وہ اب اس دنیا میں باقی ہے، دونوں ہی ہمارے آنے سے پہلے ہی چل بسے ہیں۔ یہ بات میرے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھی۔ میں تو وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور مجھے اپنا ہوش نہیں رہا۔ آنٹی رضیہ نے اور صفیہ نے مجھے سہارا دے کر کے اوپر بینچ پر بٹھایا اور پھر وہ ڈاکٹر سے کچھ بات کرنے لگی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کی لاش کو لے کر کے گھر آ گئی تھی اور پھر گلی محلے سے لوگ میرے گھر آنے لگے۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا پوچھ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماں اور باپ دونوں کے چلے جانے کا ایک صدمہ تھا۔ میری ماں میرے سر پہ نہیں رہی تھی، خاص طور پر مجھے اپنی ماں کے مرنے کا دکھ تھا، کیونکہ باپ تو ابھی جمعہ 8 دن میرا باپ بنا تھا۔ پہلے ہی میں اپنے اصل باپ کو کھو چکی تھی اور اب میں ایک سوتیلے باپ کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ کفن دفن کا انتظام لوگوں نے کر دیا۔ میرے پاس اب بہت کچھ تھا کیونکہ میرا باپ ایک آڑتی تھا جس نے بہت سے پیسے اکٹھے کر رکھے تھے اور اس تجوری اس کی چابی بھی میرے پاس تھی اور سب کچھ میرے پاس موجود تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میری حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ میں لوگوں کو کچھ بتا سکتی۔ لوگوں نے اپنے پاس سے ہی سب کچھ انتظام کر دیے تھے اور پھر دونوں کو ہی سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ خبر اظہر تک پہنچا دی گئی ہے یا نہیں، لیکن اظہر تک اگر یہ خبر پہنچا بھی دی گئی ہوتی تو تب بھی ابھی اس کے آنے میں 2.5 سے 3 مہینے باقی تھے اور جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہو جاتی ظاہری بات ہے کہ وہ جیل سے یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ کفن دفن کے بعد میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر تھا کہ مجھے کاٹنے کو ڈورتا تھا، لہٰذا آنٹی رضیہ نے مجھے اس بات کا مشورہ دیا کہ تم اپنے گھر کو فی الحال کچھ دنوں کے لیے بند کر دو، جب تک کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور تم ان سب چیزوں کو سمجھنے سوچنے کے قابل نہیں ہو جاتی، تب تک تم یہاں میرے پاس میرے گھر میں ہی رہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے گھر میں نہ تو میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی میرا شوہر اب زندہ رہا ہے،
ہے تم یہاں صفیہ کے ساتھ رہ کر کے اپنا وقت گزار سکتی ہو، اور جب بھی تم اپنی ہوش و حواس میں واپس آ جاؤ گی اور باتوں کو سمجھنے لگو گی تو تمہیں تمہارے گھر واپس بھجوا دیا جائے گا۔ ہاں، اب یہ تمہارے لیے بہت مشکل امر ہے کہ تم ایک گھر میں اکیلی رہو گی، اور بہرحال تم فکر مت کرو، پھر بھی میں اور صفیہ تمہارا مکمل خیال رکھیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ وقت نہیں رہا، بس 2.5-3 مہینے کی بات ہے۔ اظہر آ جائے گا تو پھر تمہیں فکر نہیں رہے گی، تم اسی گھر میں دونوں بہن بھائی اکیلے رہا کرو گے، اور کم از کم یہ ہے کہ اظہر تمہاری دیکھ بھال کے لیے ہوگا۔ اظہر اس وقت کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ 25-26 سال کا ایک نوجوان لڑکا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، چاہے ستیلا ہی صحیح۔ ایسے غم کے موقع میں وہ تمہیں سہارا جو دے سکتا ہے یا جو کچھ وہ تمہارے لیے کر سکتا ہے، کوئی بھی غیر اٹھ کر کے نہیں کر سکتا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ تم اس کی ستیلی بہن ہو اور اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تمہارا سہارا بنے گا اور تمہیں سنبھال لے گا۔ یہ باتیں آنٹی رضیہ نے مجھے بتائی تھیں، لیکن ان کی بات میں اور گلی محلے کے باقی لوگوں کی بات میں ظاہری بات ہے کہ بڑا فرق تھا، اور جو کچھ میں آنٹی رضیہ کی بیٹی صفیہ کی زبان سے سن چکی تھی، اس کے مطابق تو مجھے سب سے زیادہ ڈر اظہر ہی سے لگ رہا تھا کہ ایک اکیلے گھر میں ایک اکیلے بھائی کے ساتھ میں کیسے رہ سکوں گی، اور خاص طور پر ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے اوپر ریپ کیس کا الزام لگا ہو، اور جس کے بارے میں یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو کہ اس نے چودھری کی بیٹی کے ساتھ۔ بہرحال میں اس بات کو سوچنے کے بھی ابھی قابل نہیں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے۔ میں آنٹی رضیہ کے گھر میں ہی رہنے لگی، اور میں اور صفیہ ایک ہی چارپائی پر ایک ساتھ سو جاتی تھیں۔ مجھے رات میں کبھی کبھی ڈر لگتا تھا اور میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، تو ایسے میں صفیہ مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیتی تھی اور مجھے تسلی دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم فکر مت کرو، ایسا وقت تو سب لوگوں پر آتا ہے، کون ایسا ہے کہ جس کا کبھی کوئی مرا نہ ہو، یا کون ایسا ہے کہ جسے کوئی کبھی دکھ نہ آیا ہو۔ دکھ اور خوشی تو سب لوگوں کو ملتی ہے، اب تم پر اگر یہ دکھ آیا ہے تو اللہ نے چاہا تو تمہیں اس کے لیے خوشی بھی ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ آج پریشان ہو تو کل تم پریشان نہ رہو۔ اب لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں تو رات میں جب بھی سوتی ہوں، چاہے اس کے ساتھ ہی سو رہی ہوتی ہوں یا اس کے ساتھ ہی اس کی چارپائی پر لیٹی ہوتی ہوں، لیکن میرے خیالات منتشر ہونے لگتے ہیں۔ خاص طور پر جب میں اپنے سوتیلے بڑے بھائی اظہر کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے جو ہے رہ کر کے اس بات کا خیال آتا ہے کہ مجھے اس گھر میں اب اظہر کے ساتھ اکیلے رہنا پڑے گا۔ اظہر ایک ایسا انسان کہ جس کے اوپر ایک الزام تھا، اور الزام بھی اس چیز کا تھا، کیا میں اس کی ستیلی بہن ہوں، وہ میری طرف تو نہیں بڑھے گا، میرے ساتھ تو کچھ ایسا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، میرے لیے اس کے دل میں کیا ہوگا میں اب کیسے جان سکتی ہوں۔ اگر وہ واقعی میں ایسا انسان ہوا کہ جس سے کوئی لڑکی محفوظ نہیں، تو پھر میں ایک ہی گھر میں رہ کر کے اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکوں گی۔ میں ان باتوں کو بھی سوچتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں آنٹی رضیہ کے ساتھ یا صفیہ کے ساتھ ان باتوں کو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اب میرے من کے اندر گھر کر گئی تھیں، اور ان کو میں اپنے ہی اندر سوچتی رہتی تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ہفتے 10 دن کے اندر میری طبیعت میں کافی سدھار آ چکا تھا، اور میں اس قابل ہو گئی تھی کہ میں نے ماں بابا کی موت کو کم از کم قبول کر لیا تھا۔ 2 سے 3 مرتبہ میں آنٹی رضیہ اور صفیہ کے ساتھ ان کی قبر پر بھی ہو کر کے آئی تھی، اور اب مجھے ایک صبر سا تھا جو کہ آ گیا تھا۔ شاید قدرت نے مجھے جو ہے وہ صبر دے دیا تھا، اور ہر ایک کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ صبر ہے، اور صبر میں نے کر لیا تھا۔ لہٰذا اب میں کافی بہتر ہو گئی تھی، تو آنٹی رضیہ نے مجھے اس بات کا بول دیا تھا کہ اگر تم اپنے گھر جا کر کے رہنا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں کھانا وغیرہ دے آیا کریں گے، اور اگر تم خود پکانا چاہو تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
میرے باپ کی عادت جو کہ ظاہری بات ہے کہ اب بند پڑی تھی اور وہاں پر کام نہیں ہو رہا تھا۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد ایسا کوئی تھا نہیں کہ جاگ آ کر کے اس عادت کو سنبھال لیتا۔ شاید وہ فروٹ جو سٹور کیا گیا تھا، شاید وہ سبزیاں جو کہ ابھی پڑی تھیں جن کا ابھی کام ہونا باقی تھا، وہ ویسے ہی گل سڑ گئی ہوں گی اور پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مجھے عادت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی تھی اور اسی طریقے سے میں گھر میں بیٹھ گئی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکی ذات ہونے کے ناطے میں جا کر کے عادت کو تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ صفیہ نے اور آنٹی رضیہ نے مجھے اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ سے کالج جاؤں تاکہ میرا دل لگا رہے اور میں دوسرے لوگوں میں اس غم کو بھول جاؤں گی۔ کالج سے واپس آنے کے بعد دوپہر کا کھانا میں صفیہ کے گھر ہی کھاتی تھی اور آنٹی رضیہ ہمیں کھانا دے دیتی تھی اور اسی طرح وہاں سے میں اپنے گھر آ جاتی تھی۔ تھوڑا سا وقت میں اپنے گھر گزارتی تھی اور رات کا کھانا مجھے میرے گھر میں ہی صفیہ لے آتی تھی یا کبھی کبھی آنٹی رضیہ خود دے جاتی تھی اور پھر کھانا کھا کر کے اب میں اپنے گھر میں ہی سو جاتی تھی، کیونکہ اب یہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا میرا گھر تھا۔ اگرچہ چھوٹا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف 3 کمرے، ایک سٹور، کچن باتھ پہ مشتمل یہ مکان تھا جو کہ سنگل سٹوری تھا، اور اس مکان میں میری والدہ کی یادیں تھیں، میرے سوتیلے باپ کی یادیں تھیں۔ وہ وقت تھا جو کہ ہم لوگوں نے یہاں پر گزارا تھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور آخر کار 3 مہینے کا وقت گزر گیا۔ وہ ایک رات تھی اور رات کے تقریباً 10 سے 11 بج چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اور اس وقت تقریباً آدھی نیند میں تھی اور آدھی ایسی تھی کہ میں جاگے میں تھی، یعنی کہ میں جاگتے سوتے کی کیفیت میں تھی کہ دروازے پر تیز دستک کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 11 ہو رہے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت رات کے 11 بجے کون آ گیا ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ کہیں آنٹی رضیہ یا صفیہ میں سے کوئی نہ آیا ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گلی محلے میں سے کوئی اور شخص آیا ہو۔ میں فٹافٹ سے اٹھی، جوتی پہن کر کے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور آ کر کے اپنے مین گیٹ کی طرف بڑھی، جو کہ دروازہ تھا ایک لوہے کا جس میں سنگل پٹ لگا ہوا تھا۔ وہاں پر جا کر کے میں نے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی رہی۔ شاید کوئی ایسا انسان تھا کہ جو میری آواز سن کر تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا تھا کہ شاید میں کون ہو سکتی ہوں یا میں نے ایسا کیوں پوچھا ہے۔ پھر میں نے ایک دفعہ اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، اظہر ہوں، اس گھر کا مالک ہوں، اندر آنے دو۔ اب اس کی آواز سن کر کے میرے ڈر کی انتہا نہ رہی۔ میرے اندر ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا اندر جو ہے وہ کانپ کر رہ گیا ہے۔ سچ پوچھیں تو میری ٹانگیں جو تھیں اس وقت لرز رہی تھیں اور میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی کہ اظہر رات کے 11 بجے گھر آ گیا تھا، یعنی اسے جیل سے رہائی مل گئی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے لیے دروازہ نہ کھولوں، کیونکہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ وہ بھی اس گھر کا مالک ہے، مجھے اس بات سے انکار نہیں تھا اور وہ واقعہ ہی میں اس گھر کا مالک تھا۔ لہٰذا میں نے ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ دروازے کی کنڈی ہٹا دی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی کنڈی کھولی، اظہر اندر داخل ہوا۔ وہ ایک اونچا، لمبا، انتہائی خوبصورت نوجوان تھا جو کہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ ڈیل ڈول جسم، باڈی بھی بہت اچھی تھی۔ وہ میرا بھائی تھا، لیکن وہ میرا سوتیلا بھائی تھا اور اس کے بارے میں جو کہانیاں میں سن چکی تھی، ظاہری بات ہے کہ میں اس سے ڈر رہی تھی۔ وہ اندر آیا، اس نے مجھے ایک نظر گھور کر کے دیکھا اور پھر اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اس نے کہا، تم کبرا ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں میں کبرا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے خود ہی کنڈی بند کر دی اور کنڈی جیسے ہی اس نے بند کی، میرا دل تو دھڑکنے لگا۔ میرا دل میرے سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینہ توڑ کر کے باہر نکل آئے گا۔ لیکن اس نے کنڈی بند کرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں کہا، دوسری بار دیکھا بھی نہیں اور وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرہ میرے ماما بابا کے لیے مخصوص تھا، یعنی میرا سوتیلا باپ اور ماں اس کمرے میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت وہ اس کمرے میں چلا گیا تھا، وہ کمرہ میرے استعمال میں نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر کے اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور شاید دروازہ بند کرتے ہی جا کر کے سو گیا ہے۔
میں بھی اپنے کمرے میں آئی، میں نے اچھے طریقے سے اپنے دروازے کی کنڈی کو بند کیا، اچھے طریقے سے اس بات کی تسلی کی کہ کہیں سے مجھے کہیں سے کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، یا میں یہاں سے باہر دکھائی تو نہیں دیتی، کوئی کنڈی، کوئی جگہ، کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی سوراخ جس سے میں نظر آؤں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں بھی اپنے بستر پر گئی اور بستر پر جا کر کے سو گئی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں ٹائم سے ہی اٹھ جانے کی عادی تھی۔ جب میں اٹھ کر کے اپنے کمرے سے باہر آئی تو صحن میں میری نظر پڑی تو وہ وہاں کرسی ڈال کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص کوئی ظالم ہے یا پھر کوئی مظلوم ہے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر کے مجھے دیکھا اور پھر اس نے آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، کبریٰ ایسا کرو ناشتہ بنا دو، مجھے ناشتہ کر کے کہیں نکلنا ہے، مجھے فوری طور پر جانا ہے، ہو سکے تو ناشتہ بنا دو۔ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے نکلا، بھائی ناشتہ میں بنا دیتی ہوں لیکن آپ نے کہاں جانا ہے؟ اب اس نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ بابا نہیں رہے تو مجھے عادت کا دھیان رکھنا ہوگا، مجھے وہاں پر جا کر ہی پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال ہے، بابا کے جانے کے بعد کتنا نقصان ہم لوگ کر چکے ہیں، اور باقی اگر کچھ سمیٹا جا سکتا ہے تو میں اسے سمیٹنے کی کوشش کروں گا، فکر مت کرو، میں دوپہر تک یا پھر زیادہ سے زیادہ لیٹ بھی ہوا تو شام تک گھر واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے ایک دفعہ پھر مجھے ناشتے کے لیے کہا۔ میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے بھی کالج جانا تھا اور میں نے ناشتہ اپنے لیے بھی بنانا تھا۔ میں نے اپنے لیے اور اظہر کے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر دونوں کا ناشتہ بنا کر کے لے آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ناشتہ کہاں کرے گا۔ اس نے کہا کہ کسی بھی کمرے میں لگا دو، میرے والے میں لگا دو یا اپنے والے میں لگا دو، کوئی ٹیبل گھسیٹ کر قریب کر لو، دونوں ناشتہ کرتے ہیں، تم کالج کے لیے نکل جانا اور میں آڑت میں چلا جاؤں گا۔ اس کی باتوں سے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ انسان غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو باتیں میرے دماغ میں صفیہ نے بٹھا دی تھیں اور جو باتیں گلی محلے کے لوگوں سے میں نے سنی تھیں، اس کے مطابق تو یہ انسان جو ہے وہ انسان کے روپ میں شیطان تھا اور بہت کچھ اس کے بارے میں لوگوں نے کہہ رکھا تھا۔ بہرحال وہ میرا بھائی تھا، میں نے ناشتہ بنا دیا اور پھر ہم دونوں نے ہی بیٹھ کر کے ناشتہ کیا۔ میں کالج کے لیے روانہ ہو گئی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ صفیہ مجھے لینے کے لیے آ گئی تھی۔ صفیہ کے ساتھ ہی میں کالج کے لیے چلی گئی اور پھر وہ دروازے کو تالا لگا کر کے آڑت کے لیے روانہ ہو گیا۔ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی آڑت پہ چلا جاتا، لیکن اس روز وہ رات میں تھکا ہوا آیا تھا، اس لیے صبح کے 7 بجے وہ آڑت کے لیے نکلا تھا، کیونکہ میرا بابا یعنی کہ جو میرا سوتیلا باپ تھا وہ 4-5 بجے چلا جایا کرتا تھا اور پھر 10-11 بجے تک واپس بھی آ جاتا تھا، کبھی کبھار زیادہ لیٹ ہوتا تو 12 بج جاتے تھے۔ لیکن آج کیونکہ پہلا دن تھا اس لیے اظہر آڑت پہ چلا گیا تھا اور اظہر کو واپس آنے میں واقعہ ہی رات ہو گئی تھی۔ میں کالج سے گھر آ گئی تھی اور میں نے کیونکہ اب مجھے پتا تھا کہ اظہر نے گھر واپس آنا ہے تو میں نے باقاعدہ سے کھانا دونوں کے لیے بنا لیا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد میں اب اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ اظہر گھر آئے گا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھاؤں گی، کیونکہ صفیہ کے ساتھ دن میں نے کچھ کھا لیا تھا اس لیے مجھے بھوک نہیں تھی اور میں اب اس بات کے انتظار میں تھی کہ اظہر گھر آئے گا تو میں اظہر کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھاؤں گی۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اپنا بھائی ہی لگ رہا تھا اور مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مجھے جو ہے اس کو اتنی ہی عزت دینی چاہیے جتنی کہ ایک چھوٹی بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہے۔ لہٰذا ظاہری بات ہے کہ مجھے دوسری بات پر بھی عمل کرنا تھا، مجھے اس سے اپنے آپ کو پرے رکھنا تھا، مجھے اپنے کمرے تک محدود رہنا تھا، اس کے پاس نہیں جانا تھا اور جس سلسلے میں وہ سزا کاٹ کے آیا تھا اس کو سامنے رکھ کر ہی اس کے ساتھ چلنا تھا۔ میں 19 سال کی تھی، کوئی بچی نہیں تھی اور یہ ایک ہنستا بستا گھر تھا اور ہنستا بستا محلہ تھا، محلے کے گلی کے لوگ ہمیں جانتے تھے، وہ یہاں پر ظاہری بات ہے میرے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک چیز کو اور اپنے ذہن میں گرا باندھ لیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر نہ تو کھاؤں گی نہ ہی پیوں گی، کیونکہ اس میں کچھ نشہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو میرے لیے نقصان دہ ہو اور پھر میں اپنے آپ کو گوا بھی بیٹھوں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ ایسا میں نے کہیں فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا کہ لوگ اس طریقے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لہٰذا میں نے اس چیز کا تہیہ کر لیا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ
وہ مجھے لا کر کے دے گا اسے میں نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی اسے میں پیوں گی۔ ہاں اگر اسے کھانا یا پینا ہوا تو اس کو پہلے میں ٹیسٹ کروں گی اور پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی میں اس کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ یہ ایک احتیاط تھی جو کہ میرے اندر کی لڑکی کر رہی تھی، لیکن میرے اندر کی بہن چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے اور تمہارے شک اور تم اس پر جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ لیکن میں کیا کرتی، میں بھی اس وقت دوراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک طرف مجھے وہ راستہ نظر آ رہا تھا کہ جس میں ہم دونوں بہن بھائی چلتے چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف مجھے وہ راستہ نظر آ رہا تھا کہ جس میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ خیالات اب میرے دماغ سے کب جائیں گے اور کب میں اس بات کو لے کر کے نارمل ہوں گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا مجھے سمجھ آ جائے گی کہ وہ انسان ہے یا شیطان ہے یا پھر انسان کے روپ میں کوئی اور چیز ہے۔ اظہر مغرب کے بعد جا کر کے واپس آیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے اس بات کی خبر دی کہ آڑت میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، بس یہی ہے کہ جب وہ بند رہی ہے تو کام نہیں ہو سکا ہے۔ بہت سا ایسا کچا فروٹ تھا جو کہ والد صاحب نے لے کر وقت پہ سٹور کر دیا تھا، اور ابھی تک وہ اس قابل تھا کہ اسے بیچا جا سکتا تھا، وہ پک چکا تھا، اسے بیچا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے آج کے دن میں یہی کیا ہے کہ اونے پونے داموں جیسے بھی ہوا ہے اس فروٹ کو میں نے نکال دیا ہے۔ اب میرے پاس پیچھے فروٹ نہیں ہے، میں جہاں سے مال میرا باپ منگواتا تھا وہاں پر پیسے بھیجوں گا اور نیا تازہ مال ہے وہ منگواؤں گا، اور کل سے میں باقاعدہ جو ہے وہ 4 بجے آڑت پہ چلا جایا کروں گا اور اپنے باپ کے کام کو ہی آگے بڑھاؤں گا۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو اس نے کھانے کے لیے ہاں کر دی۔ ہم دونوں ہی بہن بھائی کھانا کھا کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسے جلدی بیدار ہونا تھا اس لیے وہ سو بھی جلدی گیا تھا، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے مجھے بھی نیند آ گئی اور میں بھی سو گئی۔ وقت اسی طریقے سے گزر رہا تھا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی آڑت پہ چلا جاتا تھا اور پھر آڑت سے واپس آ جاتا تھا اور آ کر کے کھانا وغیرہ کھا کے سو جاتا تھا۔ اس کی بھی وہی روٹین تھی جو کہ بابا کی تھی، اور بابا کی روٹین جیسی ہی روٹین اس نے اپنا لی تھی۔ وہ کبھی مجھے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا، میری طرف بڑھتا نہیں تھا، اس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہاتھ نہیں ملایا تھا، اور نہ تو اس نے کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کر کے کبھی سلام کیا تھا۔ وہ اتنا مجھ سے فاصلہ رکھتا تھا کہ بس مجھ سے بات کرتا تھا اور اس کے علاوہ میری اس کی کچھ گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے دل سے وہ باتیں نکلنے لگیں اور میں نے گلی محلے کے لوگوں کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ واقعی میں میرا بھائی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ذہن کے اندر جو گندی سوچ ہے مجھے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اس سوچ کو نکالنا ہوگا۔ انہی دنوں میں ایک بات ایسی پتہ چلی کہ جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا، اور یہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ مجھے یہ بات صفیہ کے گھر سے آنٹی رضیہ کے ذریعے سے پتہ چلی تھی، اور یہ بات سن کر کے یقین کریں کہ میں اندر سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ میرا انگ انگ جو ہے وہ اس بات کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے، اور ان لوگوں کی زبان پر یا ان کی سوچ پر لگام کیسے لگائی جا سکتی ہے۔ آنٹی رضیہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ لوگ مجھے اور اظہر کو لے کر کے باتیں بنانے لگے ہیں، اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اب یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ اکیلے ایک ہی گھر میں وقت گزار رہی ہوں کہ جس کے اوپر ریپ کیس تھا اور وہ ریپ کیس میں سزا کاٹ کر کے آیا ہے، لہٰذا مجھے اس انسان کے ساتھ رہنا جو ہے وہ مہنگا پڑ رہا تھا۔ بقول لوگوں کے کہ لوگوں کے دماغ میں اب یہ چل رہا تھا کہ شاید دونوں بہن بھائی کے درمیان بھی کچھ ہے، یا پھر اس بہن نے بھی اپنے بھائی کو لے کر کے کوئی بےغیرتی اختیار کر لی ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، اسے اپنے بھائی میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کی باتیں جو تھیں وہ آنٹی رضیہ نے مجھے بتائی تھیں، اور صفیہ نے بھی باقاعدہ ان باتوں کی تصدیق کر دی تھی، یعنی کہ لوگ اب ہم دونوں کو لے کر کے باتیں کرنے لگے تھے، اور میں لوگوں کو ایسی باتیں کرنے کا موقع بہرحال نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس روز جب اظہر آیا تو وہ بھی کچھ پریشان سا معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کی پریشانی کی وجوہات اس کی کاروباری ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم دونوں نے ہمیشہ کی طرح رات کا کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اسے یہ ساری بات بتا دینی چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے خود ان باتوں کا اندازہ ہو۔ وہ اس گلی محلے کا رہنے والا تھا، یہاں کے لوگوں کو بھی جانتا تھا، ان کی فطرت سے بھی واقف تھا۔ 2 سے 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے اور میں نے کافی حد تک ان باتوں کو بلا دیا اور میں اپنے ہی کام میں، اپنی ہی دنیا میں مگن ہو گئی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بات کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی ایسی سننے کو مل جاتی تھی کہ جس کو لے کر کے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ایک دفعہ باہر گلی میں نکل جاؤں اور لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤں اور ان کا منہ توڑ دوں۔ لیکن کیا کر سکتی تھی، میں صرف سوچ کر ہی رہ جاتی تھی، اور مجھے آنٹی رضیہ اور صفیہ بھی اس بات کو لے کر کے تسلی دیتی تھی کہ نہ تو کسی کی سوچ کے اوپر لگام لگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی زبان کے اوپر کسی قسم کی لگام لگائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہے وہ کیسے رہ رہے تھے، ہم لوگ کیسے وقت گزار رہے تھے، اب لوگوں نے باقاعدہ اس پر بھی تجزیے کرنے شروع کر دیے تھے۔ مجھے جو باتیں سننے میں ملتی تھیں، اب تو ان باتوں میں جو ہے لوگوں نے بڑی ہی حد کر دی تھی۔ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے تھے بھئی لڑکی کی تو موجیں لگ گئی ہیں اور وہ بھی چپ ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام راضی خوشی جاری ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہنستے کھیلتے ہو رہا ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سننے میں مجھے ملتی تھیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان باتوں کو لے کر کے میں کیا ریئیکٹ کر سکتی تھی۔ میرے بھائی کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا، جو کہ میرا بڑا بھائی تھا، اگرچہ وہ ستیلا ہی صحیح، لیکن آج تک اس نے مجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس کے اوپر یہ لوگ اس چیز کا الزام لگا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک اچھا انسان مجھے لگ رہا تھا، لیکن گلی محلے کے لوگوں کی زبانیں ظاہری باتیں نہیں پکڑی جا سکتی تھیں۔ 3-4 دن تک میں اسی اذیت میں مبتلا رہی۔ آخر کار میں نے ایک روز اپنے بھائی سے یعنی ستیلے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز جب وہ کام سے واپس آیا تو میں نے اس سے بات کرنی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سونے سے پہلے میں اسے اس بارے میں ضرور بتاؤں گی اور اس سے اس سلسلے میں بات کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کرتی، اس نے ایک ایسی بات کر دی کہ جس نے مجھے ایک دفعہ پھر کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا، اور میں نے اپنے بھائی کو پھر غلط نظروں سے اور غلط سوچ سے سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ کبریٰ ایسا ہے کہ ہمیں اس گھر کو بیچنا ہوگا، اور آڑت کا بھی میں سودا کرنے لگا ہوں۔ میں باقاعدہ سے جو ہے آڑت اور اس گھر کو بیچ کر کے جو بھی پیسہ یہاں سے ملے گا، اس تمام پیسے سے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کسی اور جگہ جا کر کے ایک علیحدہ گھر لوں گا، اور ہم دونوں اب اس علیحدہ گھر میں رہیں گے، کیونکہ مجھے منڈی کے کام کا تجربہ ہے۔ فی الحال اگر میں وہاں پر جا کر کے اپنی آڑت کھڑی نہ کر سکا، تب بھی میں کسی آڑتی سے سامان لے کر کے منڈی میں بیچوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم دونوں ایک دفعہ پھر سے خوشحال اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں گلی محلے میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ مکان آپ کے ابو کا ہے اور یہاں پر ہم کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے اپنے گھر کے اندر تو ہیں، اس مکان کو بیچیں گے، آپ آڑت کو بیچ دیں گے؟ کون ہے کہ جو اپنا لگا لگایا کام ختم کرتا ہے؟ کون ہے کہ جو اپنا بنا ہوا گھر بیچتا ہے؟ آپ ایسا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتی چھوٹی، مجھے یہ فیصلہ کرنے پر بس مجھے جو ہے اب اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں یہاں پر جو ہے اب رہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس مکان کو بیچ دوں اور اپنی آڑت کا سودا بھی کر دوں۔ مجھے آڑت کے اچھے پیسے مل رہے ہیں، ساتھ والی آڑت والا جو شخص ہے وہ مجھے اتنے پیسے دے رہا ہے کہ جو میرے لیے بہت اچھے ہیں۔ آڑت بک گئی اور آڑت کے بکنے کے بعد یہ مکان بک گیا تو اتنے پیسے ملیں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی جگہ اپنا گھر بھی لے سکیں گے اور اچھا کاروبار بھی شروع کر سکیں گے۔ میں اس بات کی حامی بھرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اب میرے اندر پھر سے ایک دفعہ وہی ڈر بیٹھ گیا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور یہ ایک مرد ہے، اور اس کے اوپر جو کیس تھا وہ کیا تھا، یہ باتیں اب میرے دماغ میں دوبارہ چلنے لگی تھیں۔ میں کوئی حامی نہیں بھر سکتی تھی، کیونکہ میرے اندر کی لڑکی ایک دفعہ پھر سوچنے لگی تھی، اور اب بہن نہیں لڑکی سوچ رہی تھی، اور لڑکی کی سوچ یہ تھی کہ یہ تمہیں اس گلی محلے سے، ان لوگوں سے، ان جاننے والوں سے دور کسی علیحدہ جگہ پر لے کے جانا چاہتا ہے، کسی علیحدہ مکان میں لے کے جانا چاہتا ہے، جہاں پر اسے روکنے والا اور تمہیں
بچانے والا کوئی نہ ہو، اور تو یہ وہی کچھ کرے جو کہ اس کے اپنے من میں آئے۔ لہٰذا یہ باتیں وہ باتیں تھیں کہ جن کو لے کر کے میں حامی نہیں بچ سکتی تھی، لیکن اس کا لہجہ بالکل فیصلہ کن سا ہوتا تھا اور میں اس کے لہجے سے بھی گھبرا جاتی تھی۔ مجھے کبھی بھی اس کی بات کو کاٹنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے جو بات مجھے بتا دی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی بات تھی اور وہ پتھر کی لکیر تھی، میں اس کی بات کو کاٹ نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ایک اور زاویے سے حملہ کیا اور دبے دبے لہجے میں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ میں یہاں کالج میں پڑھتی ہوں، میری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ اس نے کہا کچھ حرج نہیں ہوگا، میرے ایک جاننے والے پروفیسر صاحب ہیں، میں نے ان سے بات کر لی ہے، جہاں پر میں دوسرے مکان کا سوچ رہا ہوں وہ وہیں پر ایک کالج میں پڑھاتے ہیں، میں نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہیں سے تمہارا جو بھی پڑھائی کا نظام ہے وہاں ان کے کالج میں شروع ہو جائے گا۔ ہاں 2-3 کتابوں کی تبدیلی ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ زیادہ تبدیلی برداشت نہیں کرنی پڑے گی اور تم وہاں پر بھی پڑھ سکو گی۔ تمہاری ذمہ داری پڑھائی کی میرے ذمہ ہے، اس کو لے کر کے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ احتجاج بھی دم توڑ گیا تھا اور اس رات میں سو نہیں پائی۔ وہ تو چلا گیا سونے کے لیے اور اپنے کمرے میں جا کر کے سو گیا، ظاہری بات ہے کہ اس نے صبح پھر منڈی کے لیے نکلنا تھا، لیکن میں اس ساری رات سو نہیں پائی۔ میرے اندر ذہن کے اندر ایک دھماکے ہو رہے تھے، کبرا تو لٹ جائے گی، تجھے یہ لوٹ لے گا، پتہ نہیں یہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ جو کچھ باتیں لوگ اس کے بارے میں کرتے تھے اس کے مطابق سے اب میں بھی سوچ رہی تھی۔ وہ مجھے اس گلی محلے ان لوگوں سے لے کر کے دور جانا چاہتا تھا، ایک ایسی جگہ کہ جہاں بالکل وہ ہو میں ہوں اور ہمیں کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی نیا شہر ہوگا، کوئی نئی جگہ ہوگی، وہاں پر میں اکیلی ہوں گی اور وہ میرے ساتھ۔ میں بس انہی چیزوں کو سوچ رہی تھی اور اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہت دیر میں 3-4 بج گئے اور پھر کہیں جا کر کے مجھے نیند آئی، آخر کار میں سو ہی گئی۔ 4 بجے کے بعد جا کر کے کہیں نیند آئی تھی اور پھر ایک بھیانک ڈراؤنا سپنا، ایک ایسا خواب جو میں نے دیکھا اور اس خواب کو دیکھ کر کے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میرے جسم میں پسینے آ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، اگرچہ موسم اتنا زیادہ گرم نہیں تھا اور نہ ہی موسم سرد تھا، بالکل نارمل سا موسم تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکن اس قدر بڑھ چکی تھی اور میرا جسم پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ وہ خواب ہی کچھ ایسا تھا، اس خواب میں دیکھ رہی تھی کہ میں التجائیں کر رہی تھی، ڈر رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ یہ ایک کمرہ تھا جو کہ ایک بہت بڑا سجا سجایا کمرہ تھا۔ اس کمرے پہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس دلہن کے لباس میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر ایک دلہا اس کمرے میں داخل ہوا، وہ میری طرف بڑھا اور اس نے میرا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میری آنکھیں بند تھیں اس لیے میں ظاہری بات ہے اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میرے گالوں کو چھونے لگے اور پھر میں نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، میرے سامنے میرا بھائی اظہر کھڑا تھا۔ میرا دلہا میرے دلہے کے روپ میں جو کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا بھائی اظہر تھا۔ اظہر کو دیکھ کر کے میں ایک دم سے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ وہ سجا سجایا کمرہ مجھے زہر لگنے لگا۔ میں نے باہر بھاگنے کی کوشش کی لیکن باہر کا دروازہ بند تھا اور اس طریقے سے بند تھا کہ میں اسے کھول نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں اظہر میرے سر پر پہنچ گیا، اس نے مجھے اپنی طرف پلٹایا تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، اس سے منتیں کرنے لگی۔ کبھی میں اس طرف بھاگتی، کبھی اس طرف بھاگتی، کبھی میں دوبارہ بیڈ پہ چلی جاتی، کبھی میں کسی طرف بھاگتی، لیکن میں بھاگ بھاگ کے تھک گئی اور جہاں پر بھی میں بھاگتی مجھے آگے اظہر ہی ملتا۔ اظہر تھا کہ وہ اس سارے کمرے میں کہیں نہ کہیں موجود تھا اور میں کہیں اس سے بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایسا تھا کہ میں ایک دفعہ آخری کوشش کرتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھی کہ جس دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا اور اس دروازے سے ہی مجھے باہر جانا تھا۔ لہٰذا میں اس کے پاس گئی اور میں نے اسے دھکا دے کر کے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ اونچا لمبا اچھا باڈی بلڈر تھا، اس کی جان صحت میرے آگے بہت زیادہ تھی، میں اسے ہلا بھی نہیں پائی۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ کھل گئی تھی اور پھر میں نے
اپنے آپ کو اپنے ہی کمرے میں پایا تھا۔ میں پسینے سے شرابور تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں میلوں بھاگتی ہوئی آئی ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا راستہ، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس جگہ سے مجھے کوئی دیکھ سکتا ہو یا مجھے جو ہے کوئی محسوس کر سکتا ہو۔ میں نے کمرے کو ہمیشہ کی طرح اندر سے کنڈی لگائی تھی، کھڑکی کو بند کر دیا تھا، روشن دان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا تھا، کوئی سوراخ ایسا نہیں تھا جس میں سے مجھے دیکھا جا سکتا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کمرے میں بند کر رکھا تھا، اور ایسے میں میرے ساتھ یہ ایسا خواب میں نے دیکھا تھا، اور اس خواب میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، مجھے اس خواب کو دیکھ کر کے اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک ایسے ہی جاگتی رہی اور اسی خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ یہ خواب مجھے سچ ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ مجھے ایک علیحدہ گھر میں لے کر کے جائے گا، ایک مکان علیحدہ خریدے گا، اور پھر یہ مجھے لے کر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ میں بہت مجبور تھی۔ میں کیا کرتی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو کوئی میرا بہن بھائی تھا، نہ میرے والدین رہے تھے، اور نہ ہی کوئی ایسا عزیز رشتہ دار تھا کہ جس کے پاس میں بھاگ جاتی۔ ایک دور کا کہیں کا رشتہ دار تھا کہ مجھے یاد پڑتا تھا کہ وہ میرا رشتے میں چچا لگتا ہے، لیکن وہ تو انتہائی شرابی قسم کا آدمی تھا، اور اس کے ساتھ تو زندگی میں کبھی نہ میرے ماں باپ کی بنی، اور نہ ہی میرے ماں باپ نے کبھی ان کے گھر کا رخ کیا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ میرے ماں باپ تو اس کی طرف ملنے جلنے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، اور راستے میں بھی اگر کبھی کوئی ملاقات ہو جاتی تھی تو وہ اپنا راستہ اس شخص کو دیکھ کر کے بدل دیتے تھے۔ اس شخص پہ میں اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اس شخص کے پاس نہیں جا سکتی تھی، لیکن میں اظہر کے پاس بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اظہر اگرچہ میرا بھائی تھا، سوتیلا بھائی تھا، بڑا بھائی تھا، لیکن اب اس کی سوچ شاید یہی تھی جو کہ میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اب اس کی نیت پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ اسے بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گلی محلے میں رہ کر کے، یہاں کے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے، یہاں ہنستے بستے گھر میں رہ کر کے وہ مجھ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن وہ اب میرے بارے میں شاید سوچنے لگا تھا اور مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے تو اس نے اتنا بڑا رسک لیا تھا۔ وہ اپنی آڑت بیچ رہا تھا، وہ اس مکان کو بیچ رہا تھا، اور ان دونوں چیزوں کو بیچ کر کے وہ ایک الگ مکان لے رہا تھا۔ اس مکان کو لینے کے بعد اس نے میرے لیے باقاعدہ سے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ مجھے ایک الگ کالج میں داخل کروائے گا، اور اس نے اس کے لیے بھی بات کر لی تھی، اور اس نے باقاعدہ سے میری تعلیم کا خرچ نہ ہو اس کے سلسلے میں بھی بات کر لی تھی، تاکہ میرے پاس کوئی انکار کی گنجائش ہی نہ بچے اور میں وہی کروں جیسا کہ وہ چاہے۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی آڑت چلی گئی تو کیا ہوا، وہ کسی آڑتی سے مال لے کر کے منڈی میں بیچ کر کے آ جایا کرے گا، اور اس طریقے سے وہ پیسے کما لے گا، یعنی کہ وہ تب بھی میرے اوپر سربراہ ہی رہے گا اور میرا بڑا بن کر ہی میرے ساتھ چلے گا۔ یہ خواب جو میں نے دیکھا تھا، اب شاید یہ میری سوچ کی ترجمانی تھی، اور وہی سوچ تھی کہ اب وہ مجھے ایک بہن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک لڑکی کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوبصورت تھی، اچھا خاصا قد تھا، دکھنے میں سمارٹ تھی، نین نقش اچھے تھے، رنگ گورا تھا، بال اچھے تھے، ہر لحاظ سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ ظاہری بات ہے مجھے دیکھ کر کوئی بھی بہک سکتا تھا۔ اسکول کالج میں بھی 2-3 لڑکوں نے مجھے لو لیٹر دے کر کے پرپوز وغیرہ کرنے کی کوشش کی تھی، جن کو میں نے بری طرح سے جھٹک دیا تھا، لیکن ان لڑکوں کو میں جھٹک سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ غیر تھے، ان لوگوں کو سبق سکھایا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر اپنے ہی گھر میں چور ہو تو اپنے گھر کو لٹنے سے کون بچا سکتا ہے، اور خاص طور پر اس شکل میں کہ جب میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ کیا میں اس کی بات کو تسلیم کروں یا پھر میں ایسا کروں کہ میں اسے چھوڑ کر کے چلی جاؤں؟ اگر میں اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ہاں، ایک چیز ہو سکتی ہے، بابا کی تجوری کی چابی مجھے اب بھی پتہ ہے کہ کہاں ہے، کیونکہ اصغر کے واپس آنے کے بعد وہ تجوری کی چابی کبھی میں استعمال کرتی تھی اور کبھی وہ استعمال کرتا تھا، لیکن وہاں سے پیسے نکالنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ہمارے اخراجات ویسے ہی وہ پورے کر دیتا تھا۔ مجھے جن پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ مجھے بن مانگے ہی دے دیا کرتا تھا۔ خرچے کے لیے وہ مجھے کچھ نہ کچھ پکڑا دیا کرتا تھا، گھر کے سامان کے لیے دے دیا کرتا تھا، اور وہ اتنے ہوتے تھے کہ تجوری کی طرف جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تجوری کے اندر مجھے اتنا پتہ تھا کہ 4-4.5 لاکھ روپے کی رقم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسا زیور کا سامان ہے کہ جیسے تولہ
2 तोला सोना तो रहा होगा, लेकिन उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? मुझे अपना कोई रास्ता पकड़ लेना चाहिए। लेकिन फिर अगर मैं इन पैसों को और इन ज़ेवरों को लेकर के यहाँ से भाग जाती हूँ, कहाँ जाऊँगी? किसके पास जाऊँगी? मेरा अपना कौन है? किसके साथ बैठ कर के मैं अपना वक़्त गुज़ार सकती हूँ? कहाँ जा सकती हूँ? किस पे एतबार कर सकती हूँ? ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई अज़ीज़ है। फिर ये पैसे तो चलो हर वक़्त मेरी दस्तरस में हैं। एक बात एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में आई और उस बात को लेकर के मैं पक्की हो गई कि मुझे वाक़ई में ऐसा करना चाहिए। मैं अपने आप को इसके हवाले करने से पहले अगर ये काम कर जाऊँ तो मेरे ख़्याल में ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। और वो फ़ैसला ये था, ठीक है, अगर ये मकान बेचता है बेचने दो, अगर ये आड़त बेचता है बेचने दो। ये मकान बेचने के बाद और ये आड़त बेचने के बाद ज़ाहिर बात है जितना भी सारा पैसा आएगा, इस घर का सारा सामान हम नए घर में मुंतकिल करेंगे, ये नया घर लेगा। उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसे ये तिजोरी में ही रखेगा। फिर इस तिजोरी का सफाया अगर मुझे करना हुआ तो मैं करके वहाँ से भाग जाऊँगी, और वो भी उस शक्ल में कि जब मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर वाकई ही एक हवस भरा शैतान है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मैंने अब तक ये एहतियात की थी कि इसकी लाई हुई किसी भी चीज़ को मैं खाती पीती नहीं थी, बल्कि मैं उसको पहले देखती थी कि ये वाकई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि जो कल को मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो और मैं लुट जाऊं और मुझे पता भी ना चले। लिहाजा मैंने इन तमाम चीज़ों को सोच लिया था और अब मैंने यही फ़ैसला कर लिया था कि ठीक है, अगर ये इस घर को बेचता है, इस आड़त को बेचता है और जहाँ से जो भी पैसा मिलता है उसको लेकर जा कर के एक नया घर लेता है, तो उस नए घर में हम दोनों चले तो जाएंगे, लेकिन मैं देखूंगी कि अगर ये वहाँ पर अपनी कुछ नए रवैये अख्तियार करता है या कुछ अपने मनमानी करने की कोशिश करता है, तो इससे पहले कि ये कुछ ऐसा कदम उठाए, उससे पहले मैं एक कदम उठाऊंगी और तिजोरी को साफ़ करके जो भी पैसा मिलेगा उसको लेकर के निकल जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी ये मुझे नहीं पता, किसके घर जाऊंगी ये मुझे नहीं पता, किन लोगों के पास जाऊंगी ये मुझे नहीं पता। एक बात मेरे मन में आती थी कि अगर मैं वहाँ से निकल भागूं और वापस रज़िया आंटी के घर और सफ़िया के पास आ जाऊं, तो शायद वो इस तरफ सोचेगा भी नहीं कि मैं वापस इस मोहल्ले में आ सकती हूँ या रज़िया आंटी या सफ़िया के घर आ सकती हूँ। यहाँ से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं दोबारा अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकूँगी, सफ़िया के साथ चली जाऊँगी और फिर मैं इन लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैं इतने पैसे लेकर के आई हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि ये लोग मुझे कुछ ना कुछ काम भी करवा देंगे या फिर उस पैसे से मदद लेकर के हम लोग जो है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकेंगे। हाँ, ये अच्छा है कि मुझे रज़िया आंटी ने उस वक़्त सहारा दिया, उस वक़्त अपने घर में रखा कि जब मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया था। मैं सफ़िया के साथ सोती थी और सफ़िया के साथ वक़्त गुज़ारती थी और ये मेरे हमदर्द हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके साथ मैं अपना वक़्त गुज़ार सकती हूँ। यही ठीक रहेगा। अगर मैं उस घर से पैसे लेकर के भाग कर के यहाँ इनके घर आ जाऊँगी और यहाँ छुप जाऊँगी, तो ज़ाहिर बात है कि मेरा भाई कभी दोबारा यहाँ का रुख नहीं करेगा। और अब अगर उसे कभी शक पड़ भी गया, वो यहाँ आया भी, तो मैं उससे इन लोगों की मौजूदगी में निपट लूँगी और उससे बात करूँगी कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है। ये लोग भी मेरा साथ देंगे और उस वक़्त क्योंकि मैं अकेली नहीं होंगी, इसलिए मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा मैंने इस फ़ैसले को किया और थोड़ा-सा मुझे इत्मीनान हो गया। इस इत्मीनान के बाद ज़ाहिर बात है कि मैं एक दफ़ा फिर सोने के लिए लेट गई और अब की बात मुझे लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन मैंने मकान के बेचने की आमादगी का इजहार कर दिया और फिर तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर ही एक प्रॉपर्टी डीलर ने आकर के मकान की कीमत लगाई और मेरे भाई ने, यानी कि मेरे सौतेले भाई ने, उस मकान का सौदा कर दिया। उधर आड़त भी दूसरे आड़ती को उसने बेच दी थी और दोनों तरफ से जो पैसे इकट्ठे हुए वो लगभग 45 लाख रुपए की रकम बनी। यानी हमारा घर और वो आड़त बेच करके 45 लाख रुपए की रकम बनी थी। और अब उसने, यानी मेरे भाई ने, मुझे ये बोल दिया था कि एक छोटे शहर की तरफ रुख करने का कहा था और उस छोटे शहर में मैं वाकई में ज़िंदगी में कभी गई नहीं थी। उसने मुझे बोल दिया था कि वो उस शहर में एक मकान देख चुका है जिसकी उसने बात कर ली है और 30 लाख रुपए में वो मकान मिल रहा है। और इस मकान की निस्बत वो मकान बड़ा है, डबल मंजिल है, ऊपर 2 कमरे हैं, नीचे 3 कमरे हैं और वो 30 लाख रुपए में मिल जाएगा।
یہ اس وقت کی بات ہے کہ اب پراپرٹی کے ریٹ ابھی اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے، اس لیے 25-30 لاکھ روپے میں اچھا مکان مل جاتا تھا۔ لہٰذا میرے بھائی نے ایک مکان دیکھ لیا تھا، پھر اس نے ایک روز مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کے اس مکان کا وزٹ بھی کروا دیا۔ مکان واقعی ایک عالیشان مکان تھا، نیچے والا حصہ تھا اور ایک اوپر کا حصہ تھا۔ اس نے مجھے بول دیا تھا کہ ہم ایک حصہ کرائے پہ لگائیں گے اور ایک حصے میں خود رہیں گے۔ لہٰذا اس کا کہنا تھا کہ وہ نیچے والا حصہ کرائے پہ دے گا کیونکہ اس میں 3 کمرے، اسٹور، کچن، باتھ ہے، تو وہاں سے کرایہ زیادہ آئے گا، اور وہ اوپر والے حصے میں 2 کمروں میں مجھے اور اپنے ساتھ رکھے گا۔ میں نے اس کی اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ میرے اندر کی لڑکی کبھی بولتی تھی اور کبھی میرے اندر کی بہن بولتی تھی۔ میں اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کون رہ رہی ہے، میرے اندر کی لڑکی یا پھر میرے اندر کی بہن۔ لیکن یہ فیصلہ اب ظاہری بات ہے، مکان لے لیا جانا تھا تو یہ بہت جلد اس بات کا فیصلہ ہو جانا تھا اور اس بارے میں پتہ چل جانا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہونے والا ہے۔ بس اب تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ اگر اس نے واقعی میں اپنا کوئی رنگ ڈھنگ دکھانے کی کوشش کی تو میں وہی کروں گی کہ جو میں سوچ چکی تھی۔ ہم لوگوں نے مکان بیچ دیا تھا، عڑت بیچ دی تھی، اب کالج میرا چھوٹ گیا تھا اور مجھے ظاہری بات ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ دوسرے مکان میں شفٹ ہونا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس دوسرے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ ابھی نیچے والا حصہ کرائے پہ نہیں چڑھا تھا، میں اوپر والے حصے میں ہی آئی تھی اور ہم لوگ اپنا سامان وغیرہ بھی اٹھا کر کے لائے تھے۔ وہ میری اس مکان میں پہلی رات تھی، ہم نے حسب معمول اپنا اپنا کمرہ بانٹ لیا تھا، لیکن یہاں ان کمروں میں کچھ معاملات اور تھے۔ یہاں پر بالکل ویسی پرائیویسی نہیں تھی جیسے کہ اس گھر کے اندر تھی۔ اس کمرے میں روشن دان بھی کافی کھلے تھے اور کھڑکیاں بھی موجود تھیں جہاں سے آدھی رات کو بھی اندر آیا جا سکتا تھا۔ پھر واقعی ایک آدھی رات کا ہی وقت تھا اور شاید پہلی رات تھی جو کہ میری اس مکان کے اندر تھی۔ مجھے اپنے کمرے کے اندر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں اگرچہ گہری نیند سو رہی تھی لیکن اس احساس کے تحت ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا کیونکہ میں لائٹ بند کر کے سوتی تھی۔ پھر میں نے اپنے سامنے کھڑے کسی کو دیکھا، پھر میں نے کافی دیر تک اسے غور سے دیکھا اور پھر میں اسے پہچان گئی۔ یہ اور کوئی نہیں، میرا بڑا بھائی اظہر ہی تھا۔ وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گھسا تھا، میرا دل ڈر گیا۔